السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ. ویلکم ٹو مائی چینل. حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر. تو آج آپ کو بتاتی چلوں کہ میتھ کا فاؤنڈر کون تھا. آرکیمیڈیز، جو کہ 286 قبل مسیح میں پیدا ہوا. سسلی کے جزیرے پر اس کے والد فیڈائز ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھے. جب آرکیمیڈیز پیدا ہوا تو وہ سائریکیز میں رہتے تھے، عمومی سوانحہ عمری میں رہتے تھے. ابتدائی سالوں میں آرکیمیڈیز اور اس کے خاندان کے بارے میں بہت کم معلوم ہوتا ہے. اس نے سکندریہ میں تعلیم حاصل کی جسے سکندر اعظم نے قائم کیا تھا. یہیں سے وہ ایک مشہور عالم بنے. اس نے یوکلڈ کے تحت تعلیم حاصل کی، جو اپنے وقت کے سب سے مشہور ریاضی دان تھے جو جیومیٹری سے متعلق معلومات پر گہری دلچسپی رکھتے تھے. 2 سال کے محاصرے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے کے بعد جنرل مارکس کلیڈائس مارسیلس کے ہاتھوں دوسری پیونک جنگ کے دوران آرکیمیڈیز کروس سیراکیوز واپس آنے پر آرکیمیڈیز بادشاہ ہیرو کا قریبی ساتھی بن گیا. آرکیمیڈیز سکرو کی ایجاد اس وقت ہوئی جب بادشاہ کو جہاز سے بارش کا پانی خالی کرنے کی ضرورت پڑی. جب آرکیمیڈیز کو مدد کے لیے بلایا گیا تو اس نے وہ مشین بنائی جو آرکیمیڈیز اسکولر کے نام سے مشہور ہوئی. یہ ایک کھوکھلی ٹیوب پر مشتمل تھا جس میں ایک سرپل تھا جسے ایک سرے پر رکھا اور ہینڈل کا استعمال کرتے ہوئے تبدیل کیا جا سکتا تھا. اس مشین کے ذریعے بادشاہ اپنے ایک بحری جہاز کے حل سے پانی خالی کرنے میں کامیاب ہوا. یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو آج دنیا کے مختلف حصوں میں آبپاشی کے لیے بڑے پیمانوں پر استعمال ہوتی ہے. پالی آرکیمیڈیز نے بلاک اینڈ ٹیکلی پالیلی میں ایجاد کی جس میں لیوریج پرنسپل استعمال کیا گیا. اس نے اپنے زمانے کے ملاحوں کو ایسی چیزوں کو اٹھانے کے لیے قابل بنایا جو عام طور پر ان کے لیے اٹھانا بہت بھاری ہوتا تھا. وہ مشہور ہیں کہ اس نے دلیل دی کہ زمین کو حرکت دینا ممکن ہوگا اگر آپ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کہیں اور ہو. آرکیمیڈیز کو اس کی ایجاد کے بڑے پیمانے پر سہارا دیا جاتا ہے کہ اس کے کسی بھی ترتیب چیز کے حجم کی پیمائش کیسے کی جائے. یہ ایجاد اس وقت ہوئی جب آرکیمیڈیز سے کہا گیا کہ وہ بادشاہ کے بنائے ہوئے سونے کے تاج کی پاکیزگی کی تصدیق کرے. شاہ ہیرو کو شک تھا کہ تاج خالص سونے کا نہیں جیسا کہ وہ چاہتا تھا بلکہ سونے اور چاندی کا مرکب تھا. اس نے یہ دریافت اس وقت کی جب وہ باتھ ٹیوب میں تھا. تب ہی اس نے محسوس کیا کہ گھر ہونے والے پانی کا حجم اس کے ڈوبے ہوئے جسم کے حجم کے برابر ہے. اس کے ذریعے وہ تاج کی کثافت کا حساب لگانے کے قابل تھا کیونکہ اس نے گھر پانی کے حجم کی بنیاد پر حجم کا حساب لگایا تھا. آرکیمیڈیز کا پنجہ جب سائریکیوز رومیوں کے حملے کے زد میں تھا، آرکیمیڈیز کو شہر کو حملہ آور سے بچانے کا طریقہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی. اس نے کیرین نما بازو تیار کیا جس میں بحری جہاز کو الٹنے کے لیے دھاتی حق لگایا ہوا تھا. جب پنجہ گرا تو حملہ آور جہاز کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بازو آگے بڑھائے. یہ آلہ جہاز شیکر کے نام سے مشہور تھا. حرارت کی کرن آرکیمیڈیز نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے دوران مشہور ڈیوڈ رے ایجاد کی تھی. اس ایجاد نے متعدد شیشوں کو سورج کی طرف مرکوز کرنا اور دشمن کے جہازوں کی طرف ان کی عکاسی کرنا شامل تھا. اس سے وہ شعلوں میں پھٹ جائے گا. تاہم اس ایجاد کو مختلف اسکالرز کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس طرح کی ایجاد کا نام کرنا عملی طور پر قابل عمل نہیں ہوگا. آرکیمیڈیز نے بھی پہلی پیونک جنگ میں کیپٹلسٹ کی طاقت اور درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کی. ریاضی میں شراکتان نمبروں کو ایڈجسٹ کریں. ریاضی میں انہوں نے مختلف کام کیے جس میں اس نے تعلیم کے حصے کے طور پر ایجاد کیے تھے. اس نے جزوں کو متعدد مستطیلوں میں تقسیم کر کے مختلف ہندسی اعداد و شمار کے رقبے کا حساب لگانے کا ایک طریقہ تیار کیا جسے ایک ساتھ جوڑا جائے. ایک اصول جو بعد میں انضمام کے اصول کے نام سے جانا جائے گا، یہ انٹیگرل کیلکولس میں استعمال ہوتا ہے. آرکیمیڈیز نے ڈیفرنشیل کیلکولس بھی ایجاد کیا جس کا استعمال وہ اپنے کھینچے گئے اعداد و شمار پر لائنوں کے ٹینجنٹ کی ڈھلوان کا تعین کرنے کے لیے کرتے تھے. وہ سائنسدان بھی ہیں جس نے طاق عددوں کے مربع جروں کو شمار کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا. جب اس نے 3 مربع جر کا حساب لگایا، ایک اصول جسے پیرابولا کا چوکور کہا جاتا ہے، اس طریقے کے ذریعے آرکیمیڈیز یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ
रकबे, पैराबोला और सीधी लकीर के नीचे का रकबा एक मुसल्लस के रकबे का 4/3 गुना है, जिसकी ऊंचाई इसकी बुनियाद के बराबर है। आर्किमिडीज की पसंदीदा काम रियाजी वो तस्वीरें थीं जिनमें एक करा और एक सिलेंडर होता है, जिसकी ऊंचाई कतर के बराबर होती है। इसने दरियाफ्त किया कि करे का हुजम रकबा करा की सतह के रकबे का 3/3 है। ये इजाद आर्किमिडीज की कब्र पर इनकी 75 साल की उम्र में वफात के बाद कंदा की गई थी। आर्किमिडीज का इंतकाल 75 साल की उम्र में हुआ। मशहूर अकाउंट के मुताबिक जब शहर पर कब्जा किया गया तो आर्किमिडीज एक रियाजी के खाके पर गौर कर रहा था। एक रूमी सिपाही ने इसे हुक्म दिया कि वो आकर मार्सिलस से मिले, लेकिन इसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस मसले पर काम ख़त्म करना है, मैं नहीं चल सकता। इस सिपाही को इतना गुस्सा आया कि इसने अपनी तलवार से आर्किमिडीज को कत्ल कर दिया। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आर्किमिडीज के बारे में, जो कि मैथ के फाउंडर थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।